السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری جب بھی کوئی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو اس کے بعد کافی سارے کامنٹس آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، مجھے پرسنلی بھی لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک سوال تواتر کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ ہم اپنے لائف کے آبجیکٹیوز کیسے سیٹ کریں، تو اس کے اوپر آپ کچھ بات کریں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو لائف کے آبجیکٹیوز کیسے سیٹ کرنے چاہیے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ آپ جب بھی کسی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں طے کرتے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اس وقت تک آپ اپنے سمت کا تعین نہیں کر سکتے، اور آپ اس کے لیے جو مینز استعمال کرنے ہیں وہ آپ طے نہیں کر سکتے، آپ باقی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ لائف میں اپنے لیے کوئی آبجیکٹیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے جب کہ آپ گولز اور آبجیکٹیو سیٹ کر سکیں وداؤٹ سیٹنگ اپ دی لانگ ٹرم دی بگر پکچر آف یور لائف، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لائف کا کوئی ویژن ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اور اپنی باقی مخلوقات کے اندر ایک بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ وہ بہت بڑا فرق کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ہم انسان جو ہیں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین بہترین فریم ورک کے اوپر پیدا کیا، بنایا، اس کی تخلیق کی۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا وہ اتنا شاندار فریم ورک دیا ہے، ہماری پیدائش، ہماری تخلیق جو ہے وہ اتنے شاندار فریم ورک پہ فرمائی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اس پوٹینشل کو پراپرلی ٹرولی انلیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرا اپنا جو مشاہدہ ہے اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں جو بات میں نے محسوس کی ہے اور میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی کا جو پوٹینشل ہوتا ہے اس کا بہت مائنیوٹ، بہت شاید 0.001% استعمال کرتے ہیں، اور باقی زندگی ہماری جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ قبر میں اتر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے اور بے شمار خصوصیات سے متصف فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے ہماری، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور باقی جو اللہ کی مخلوقات ہیں یعنی کہ چرند پرند مویشی جانور آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں وہ خصوصیت نہیں ہے۔ وہ ہے سوچنے کی صلاحیت، وہ ہے مستقبل بینی کی صلاحیت، ٹھیک ہے نا۔ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہے نا، ہم سب سوچتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے، زندگی میں کیا ہوگا۔ پیرنٹ بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے، تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں اسکول پورا کرنے کے بعد کالج میں جاؤں گا، پھر میں یونیورسٹی میں جاؤں گا، پھر میں اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتا ہے، پھر انسان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی جو ہے نا فیوچر لائف کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ مستقبل بینی کر سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، لیکن کوئی بکرا بکری دمبا بھینس گائے بیل جو ہے وہ اس طریقے سے مستقبل بینی کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ تو اتنی بڑی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، تو ہم کو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم اپنی زندگی کی اس نعمت کو کس طریقے سے برتنا چاہتے ہیں، کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یا میں اگر ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ واٹ از دی امپیکٹ دیٹ یو وڈ لائک ٹو کریٹ یوزنگ یور لائف ان دس ورلڈ۔ آپ اس دنیا میں کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹ از دی بگر پکچر آف یور لائف۔ دیکھیں نا، دنیا میں بہت سارے آپ کو تاریخ کے اندر ایسے انسانوں کی آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، آپ نے جو ہے نا وہ ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو، سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اسی لائف ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے کارنامے انجام دے جاتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی
یادوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی جو ہے نا وہ سوچوں میں زندہ رہتے ہیں. ایسے تاریخ میں کتنے آپ کو نام ملیں گے. تو وہ زندہ کیوں رہ گئے؟ وہ زندہ اس لیے رہ گئے کہ انہوں نے اپنی اس لائف ٹائم کے اندر کوئی ایسا ویژن پرسو کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسلوں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ زندگی میں ان کی ڈالتا ہے، بہت بڑا فرق ڈالتا ہے. تو میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ بھائی پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا جو ویژن ہے وہ ہے کیا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب تک یہ سیٹ نہیں ہم طے نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہم پیچھے اپنے آبجیکٹیوز اور گولز اور شارٹ ٹرم کے اندر جو ہمارے ایکشن آئٹمز ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو یکسو ہونا پڑے گا. سوچنے کے بعد پھر آپ کو اس کی روڈ میپنگ کرنی چاہیے، اور روڈ میپنگ کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ نہ طے کریں کہ یار مجھے مثال کے طور پہ کراچی سے اسلام آباد جانا ہے، اور آپ کہیں گے بس میں چلنا شروع کر دوں، تو بھائی سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو آپ چلنا شروع کر رہے ہیں، یہ جو آپ 10-10 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، یہ ایکچولی آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، ایکچولی آپ جانا کہاں چاہ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے زندگی کے سینیریو میں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی جو آپ آج کا دن گزار رہے ہیں، یہ جو ایک ہفتہ آپ کا گزر رہا ہے، یہ ایک ہفتہ اور یہ ایک دن اور یہ ایک مہینہ ایکچولی آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ کی منزل ہے کیا، آپ نے کرنا کیا ہے. تو unless and until you decide what you want to achieve out of this life, what is the impact that you want to create out of this life, اس وقت تک شارٹ ٹرم میں جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ صحیح سمت میں ہیں یا غلط سمت میں ہیں. کیونکہ میں تو بھاگا چلا جا رہا ہوں، دوڑا چلا جا رہا ہوں. جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ بہت بزی ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے منزل کا کوئی واضح تعین نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا، کولو کا بیل جو گول گول گھومتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. بہت سے لوگوں نے گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ ویڈیوز میں اور پکچرز میں دیکھا ہوگا. تو وہ میں کہتا ہوں کہ کولو کے بیل کی طرح کی زندگی ہوتی ہے جو بہت سے لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ کولو کا بیل گول 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 گھومتا ہے، تو وہ اگر آپ پورے دن میں دیکھیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کلومیٹر چلنے کے بعد وہ پہنچتا کہاں پر ہے. وہ پہنچتا تو وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا مالک ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر بلائنڈرز لگا دیتا ہے. تو بلائنڈر کیوں لگا دیے جاتے ہیں؟ تاکہ اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ وہ کہیں نہیں جا رہا بلکہ وہ گول گول گھوم رہا ہے. کیونکہ اگر وہ بلائنڈر نہ لگے ہوئے ہوں تو اتنی عقل اس کو اللہ نے دی ہے کہ وہ گول گول گھومنے سے رک جائے گا، انکار کر دے گا، بدک جائے گا. وہ ایک بیل ہے، وہ کہے گا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ اس جو ہے نا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے بائی دی اینڈ آف دی ڈے کہ میں کہیں سے ہو کر آیا ہوں. تو بہت سارے ہم میں سے جو انسان ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر ناٹ گیٹنگ اینی ویئر میننگ فل. بس ٹھیک ہے، ایک روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا، دفتر چلے گئے، کام کر لیا، واپس آ گئے، شام کو گھر آ گئے، ٹھیک ہے نا جی جناب، کو ٹی وی دیکھ لیا، خبریں دیکھ لیں، کھانا کھا لیا، سو گئے، پھر اٹھ گئے، پھر اگلے دن وہی روٹین. تو ایک سائیکل جو ہے نا وہ چل رہی ہے. ویکینڈ آ گیا، دیر تک سو گئے، دیر سے اٹھ گئے، 11 بجے اٹھ گئے، 12 بجے ناشتہ کر لیا، اور زندگی کے شب و روز جو ہے وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی میننگ فل ویژن اور ڈیسٹینیشن ان لائف. تو فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک یو، جو لائف میں اگر آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں، اگر آپ اپنے گولز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو اپنی زندگی میں یہ ضرور طے کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر یکسو ہونا پڑے گا. اور اب یہ کیسے طے ہوگا، کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے طے کریں گے، تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو میسج دینا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، تجزیہ کیجئے، انالائز کیجئے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہوں، اور میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت جسے ہم زندگی کہتے ہیں اس کے ٹرو پوٹینشل کو انلیش کر رہا ہوں، یا میں اسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ریٹ ریس کا حصہ ہوں، اور میری بھی زندگی میں صبح شام ہو رہی ہے اور زندگی تمام ہو رہی ہے. اور اگر ایسا ہے تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اپنی زندگی کو اس رٹ سے نکال کر ایک سمت متعین کر کے اس کی طرف چلنا ہے. یہ پہلے فیصلہ کر لیں. مجھے کامنٹ میں بتائیے کہ آپ اپنی زندگی کو اس وقت کہاں پر دیکھتے ہیں، آپ کتنے وائبرنٹ ہیں، کتنے جو ہے نا وہ کلیئر ہیں، اور آپ کیا واقعی کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. آپ کا آج کا جو دن گزرا ہے، کیا اس دن کا کوئی امپیکٹ آپ کو اگلے 10 20 25 30 سالوں میں نظر آتا ہے
یا نہیں نظر آتا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے اور مجھے کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اس موضوع کے اوپر اور لائف کی ڈفرنٹ ڈائمنشنز کے اوپر اور ویژننگ کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو اور شیئر کیجئے اپنے حلقہ احباب کے اندر۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔